لیکن گناہ سے نہیں بچیں گے تو ہم کہیں گے یہ عبادت نہیں ہے، عبادت نہیں ہے۔ کوئی کہے گا کہ نہ ہم جھوٹ بولیں گے نہ ہم سچ بولیں گے، تو کہیں گے تو پھر عبادت کرنے والے تم نہیں ہو۔ جھوٹ بھی نہیں بولنا پڑے گا، جھوٹ سے اجتناب کرنا پڑے گا اور ہمیشہ سچ بولنا پڑے گا، یہ آدمی اللہ تعالیٰ کا بندہ ہوگا۔ سمجھ رہے ہیں؟ جہاں نیکی کرنا عبادت ہے وہاں گناہوں کو ترک کرنا چھوڑ دینا بھی عبادت ہے۔ اور حدیثوں میں آتا ہے، غور سے سنیے گا، کہ اگر کوئی آدمی گناہ کا پختہ ارادہ کر کے اپنے گھر سے نکلا، چوری کرنے کے لیے نکلا، دیکھا کہ سی سی ٹی وی کیمرے لگے ہوئے ہیں، پختہ ارادہ تھا لیکن کیمرہ دیکھ کر کے واپس آ گیا، دیکھا کہ پولیس کی گاڑی ہے، دیکھا کہ سائرن لگا ہوا ہے، بچ جائے گا اور پکڑے جائیں گے، پکڑے جانے کے خوف سے اگر وہ چھوڑ کر آیا تو اس کے نامہ اعمال میں گناہ لکھا جائے گا، یہ جان لیجیے۔ اور گیا تھا چوری کرنے، راستے میں اللہ کا خوف پیدا ہو گیا کہ اگر چوری کریں گے کل قیامت کے دن اللہ کے سامنے کیا منہ دکھائیں گے؟ جب اللہ پوچھے گا کہ کوئی نہیں دیکھ رہا تھا، دنیا سوئی ہوئی تھی، تم نے چوری کر لی، میں تو دیکھ رہا تھا، میرا خیال کیوں نہ کیا؟ یہ خیال اس کے دل میں پیدا ہوا اور وہ چوری چھوڑ کر کے گھر واپس آ گیا تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ، جو رب کے سامنے کھڑے ہونے سے ڈر گیا اور اپنے خواہشات نفسانی کو کچل دیا، گناہوں سے رک گیا، تو ایسے شخص کا ٹھکانہ کہاں ہے؟ جنت ہے۔ اور ایک جگہ فرمایا وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ، جو آدمی گناہوں کو اللہ کے خوف سے ڈر کر دے گا، چھوڑ دے گا، اللہ تعالیٰ اس کو دوہری جنت عطا کرے گا، دوہری جنت عطا کرے گا۔ اللہ اکبر۔ کہا یہ دوہری جنت کیسے؟ کیسے؟ حافظ ابن کثیر نے اس نقطے سے پردہ اٹھایا ہے۔ دیکھیے بات سے بات نکل رہی ہے تو ہم آپ کے سامنے رکھتے ہیں، وقت بھی چونکہ کم ہے۔ بہرحال کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہر ایک کا، میرا بھی اور آپ کا بھی، ایک ٹھکانہ جنت میں بنایا ہے اور ایک ٹھکانہ جہنم میں بنایا ہے، سب کا۔ دلیل اس کی کیا ہے؟ بخاری کی روایت ہے، کہا جب قبر میں میت کو دفن کر دیا جاتا ہے، فرشتے آتے ہیں، اس سے سوالات کرتے ہیں، اور جب سوال کا صحیح جواب وہ دے لیتا ہے تو فرشتے جہنم لا کر کے اس کے سامنے پیش کرتے ہیں، نیک آدمی کے پاس جہنم کو پیش کرتے ہیں اور کہتے ہیں دیکھو یہ تمہارا ٹھکانہ تھا، لیکن اللہ نے اپنے فضل و کرم سے تمہارا ٹھکانہ بدل کر کے جنت میں کر دیا ہے، تاکہ اس کو سکون ملے، اس کو راحت ملے۔ اور وہ شخص جو سوالوں کا جواب نہیں دے سکتا، فرشتے اس کے سامنے جنت لا کر کے سامنے رکھتے ہیں اور کہتے ہیں کہ بدبخت انسان، تمہارا ٹھکانہ تو یہ تھا، تمہارے رب نے یہ ٹھکانہ بنایا تھا، لیکن تو بدبخت نکلا، اللہ کا نافرمان نکلا، سرکش نکلا، پاپی نکلا، گنہگار نکلا، اس لیے اللہ رب العالمین نے یہاں سے بدل کر کے تمہارا ٹھکانہ کہاں کر دیا؟ جہنم کر دیا۔ اور اس کے قبر میں جہنم کی کھڑکیاں کھول دی جاتی ہیں، آگ کا دھواں اور اسی طریقے سے دھوئے کے شرارے اور آگ کی لپٹیں جہنم سے اس کی قبر کے اندر آتی ہیں، اور وہ آدمی روتا ہے، تڑپتا ہے، بلبلاتا ہے۔ پیارے مصطفیٰ نے کہا کہ لوگوں تم اپنی مردوں کو دفنانا چھوڑ دو گے، ورنہ میں اللہ سے دعا کرتا کہ مردے کی چیخ و پکار وہ تمہیں سنا دے، جو میں سنتا ہوں اگر تم سنتے تو قسم اللہ کی کوئی باپ اپنے بیٹے یا بیٹی کو لے جا کر کے قبر کے حوالے نہیں کرتا۔ یہ خوفناک وقت ہے اور خوفناک گھڑی ہے میرے بھائیوں، قبر کی گھڑی جو ہمیں ہمیشہ اپنے نگاہوں کے سامنے یاد رکھنی چاہیے۔ ہمیشہ ہم جس دین کے ماننے والے ہیں، جس دین اور جس شریعت کے ماننے والے ہیں، آج افسوس کا مقام ہے کہ وہاں یہ کہنا پڑ رہا ہے کہ چوری نہ کرو۔ دو تین تقریریں ہم نے یہاں سنی، تینوں تقریروں کا جو محور تھا وہ بینک، اے ٹی ایم، آن لائن فراڈ
اس کے جانب گھوم رہا تھا. ایک مسلمان کو یہ نصیحت کرنے کی ضرورت پڑے گی، جو سوتا ہے اگر تو یہ دعا پڑھ کے سوتا ہے، اللہم بسمک اموت و احیا، اے اللہ تیرے نام سے